اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و دائم علیک یا رسول اللہ۔ میرا پاکستان کا دورہ 2004 سے ہو رہا ہے۔ 4 میں آیا، پھر اس کے بعد 7 میں آیا، پھر 9 میں آیا، 9 کے بعد مسلسل بلا ناغہ۔ 9 میں میں صرف 22 دن کے لیے آیا تھا۔ پہلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا نورانی مسجد، مولانا نجیب اختر ابھی بھی وہاں امام وہی ہیں۔ حالات اتنے خراب دیکھے، اگلا جمعہ مولانا شاہدین کی مسجد میں تھا، میں نے کینسل کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اب جب تک سکون نہیں آ جائے گا، اپنے سکون کا گہوارہ نہیں بن جائے گا، اس وقت تک میں کسی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ مسافر تھا ہی، مسافر کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ اس کے بعد اب 2021 میں مسجد میں آیا ہوں۔ اب اتفاق حسن اتفاق کی اس مسجد میں 12-13 سال ہو گئے۔ 12 حسرت ہوتی ہے کہ جو مقدسہ سے کوئی آتا ہے خانواد شفیعہ سے، بھائی 4-5 جمعہ یا 6-8 جمعہ جو بھی بنتا ہے پورے ملک میں، اب ڈسٹرب مت کے بیٹھ جائیے، کہیں آپ بھی بیٹھ جائے، کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرو، نہیں ہم بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بہرحال اب ان پر تفصیلی بیان کریں گے تو 20 منٹ ہی نکل جائے گا صدر صاحب کو، تو وہ سب تو وہی بنائیں کرتے رہیں گے، وہ سب پہ تو ہمارا وقت ہی نہیں ہے۔ تم آ جاؤ یہاں پر، یہاں جگہ مل جائے گی، تم یہاں آؤ شکیل تھوڑا سا، تاکہ ہماری ٹوپی ووپی سب ان کے پاس ہے، نہیں تو ادھر آ جاؤ، اس سائڈ پہ آ جاؤ، ابھی تھوڑا وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، ابھی بنا رہا ہے، یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی سب پہ آ جاؤ، لاؤ۔ ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت سید شاہ علی حسین المعروف اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ حضور سرکار کلا کے دادا، میرے لکڑ دادا، جنہیں مکمل غوث اعظم کی صورت ملی تھی۔ ان کی صورت غوث اعظم کی صورت میں 1 انچ کا فرق نہیں۔ اور جتنے پاکستان میں اکابر علماء گزرے ہیں سب آپ کی غلامی لیے ہوئے، پورا پنجاب، کراچی، سندھ، پھر اس کے بعد جتنی غلامی ہو مختار اشرف کی۔ علامہ سید ابو الحسنات جمعیت علماء پاکستان کے پہلے صدر اشرفی، اعلیٰ شریعہ کے مرید و خلیفہ سید صاحب کہلاتے ہیں، سید ابو البرکات علیہ رحمہ، ان کے بھائی مولانا غلام علی اکاڑوی، حضرت شفیع اکاڑوی کے استاد گرامی، مفتی احمد یار خان تو نیچے مرید ہیں، وہ تو سید محی الدین اچھے میاں کے مرید، ان کے دادا پیر احمد اشرف اور پر دادا پیر اشرفی، اسے غلام قادر اشرفی، لالا موسیٰ، گنا وہ تو بہت نام۔ پھر یہیں دیکھو سید علیہ حسن علیہ رحمہ عبداللہ شاہ غازی کے نیچے ایک اتنی بڑی ذات، اس کے نیچے ایک غلام اشرفی لیٹا ہوا، دادا دربار میں وہاں بھی ایک اشرفی غلام کے قرب موجود، سید ابو الحسنات علیہ رحمہ، مولانا محمد عمر نعیمی اشرفی۔ جامع نعیمیہ جو ہے، سارے نعیمی جو ادارے ہیں یہ صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے نسبت رکھتے ہیں، اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی کیا کہتے ہیں؟ راز وحدت کھلے نعیم الدین، راز وحدت کھلے نعیم الدین اشرفی کا یہ فیض تجھ پر ہے۔ اور اردو میں جتنی تفاسیر آئی ہیں سب صدر الفاضل کا فیض ہے، اور صدر الفاضل کو جتنا فیض ہے وہ ہم شبیہ غوث اعظم کا فیض ہے۔ چونکہ مفہوم ربانی کو بیان کرنے کے لیے عارف چاہیے، اور عارف بنانے والی ذات اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، تو جتنی اردو میں تفاسیر ملے گی سب اشرفی فیض ہے، سب اشرفی فیض ہے۔ بتایا نہیں جا رہا، چھپایا جا رہا، کتابوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ سیدوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کربلا ہو چکی ہے، اس وقت بھی ایسے حسینی یزیدی جنگ چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت، یہ 2 چیز میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تدلوا، جب فعل مضارع پہ لن آتا ہے تو ہرگز کا معنی دیتا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اہل بیت رسالت یہ قیامت تک کے ساتھی، انہی میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، پھر قیامت آئے گی۔ ایک اپنے وقت کی رسالت
नबूवत पीछे खड़ी होगी। अहले बैत की ये शान है कि इमामत करवाएंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। मुसल्ले इमामत पर नबी की याद होगी, अहले बैत रिसालत खड़ा होगा, पीछे एक जरूर कदर। हर नबी रसूल नहीं है, हर नबी रसूल नहीं, मगर जो रसूल होगा वो नबी होगा ही, आम खास मुतलक की निस्बत। खैर, अशरफी में फरमाते हैं मिसाले मुस्तफ़ा, यही अकीदा रखना हमें आपको, जो फितने का दौर है क्या निभाया है। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में, तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में, हंसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता। सारे नबी खुदा की सिफात का मजहर है, मगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की जात का मजहर है। इसी तरफ इशारा है, तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में, हंसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता। बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता, सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। शब मेराज का वाक़या दिमाग में रखिएगा, सब पहले तस्दीक करने वाले का नाम अबू बकर है। मेरे आकर पर अबू बकर से मोहब्बत वो शुक्र वाजिब, यानी अबू बकर से मोहब्बत और उनका शुक्र बजा लाना मेरी उम्मत पर वाजिब। मुहद्दिस आज़म कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के समय। ये भी कहते हैं सुन लो दो तीन शेरों में, बगैर आले मोहम्मद खुद गरियाबम फवाइला जजाए हुब्बे ईशा नार गरबाशत फवाशों का। ये मुहद्दिस हम कहते हैं बगैर अहले बैत रिसालत के अगर जन्नत मिली तो ऐसी जन्नत में मुझे सद अफसोस होगा, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। जजाए हुब्बे ईशा नार गरबाशत फवाशों का, इनकी मोहब्बत के सिले में अगर जहन्नम मिली तो शौक से कबूल करूंगा, नार को शौक से कबूल करूंगा, मगर इनसे मोहब्बत नहीं छोड़ूंगा, इनसे मोहब्बत नहीं छोड़ूंगा। आगे कहते हैं अललेलान में गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता, ये मुफ्तियो दा इफ्ता का थौस मत देना, उन्होंने तो 80 साल पहले कहा है, 60 साल 20 साल को हो गया, 10-20 सालों पहले कहा होगा, अपने वक्त में महसूस कुछ किया होगा ना। कहते हैं अललेलान, न उससे बड़ा मुफ्ती आजम के दौर में कोई था, न उससे बड़ा कोई मुहद्दिस आजम हुए ही नहीं, न उससे बड़ा कोई खतीब आजम हुआ उनके ज़माने में, अपने अहद में एकता तनहा थे। तब ऐसे बेटे भी जन्म लिए हैं, मदनी सैयद मोहम्मद मदनी शेखुल इस्लाम अल मुस्लिम, ऐसा खतीब आलम में नहीं हुआ। गाजी मिल्लत का सब जानते हैं, पूरी अवामुन्नास दुनिया में जानती है, और सब फैज़ मुख्तार है, कोई उनका मुरीद नहीं है, सब मुरीद मुख्तार अशरफ है। वो मुरीद उनके वालिद मेरे परदादा हम मोहम्मद अशरफ अलैहिर्रहमा के हैं। खुद कहते हैं झूमती फिरती है वो दुनियाए तसव्वुर सैयद, जब कभी मौइज़े पीरे मुग़ाया याद आया। जब मेरे परदादा खिताब करते थे तो 40 दिन एक आयत पे खिताब होता था। फाज़िल बरेलवी शरीफ बुला कर मिलादुन नबी के मौके पर जब सुनते थे तो खड़े हो जाते थे, बैठते ही नहीं थे। लोगों का हुजूर इस तरह इतने इन्माद के साथ कहाँ, जब अहमद अशरफ बोलते हैं तो अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है, इसको देखने पे ऐसे फ़कीर बैठे। ये शान अहमद अशरफ अलैहिर्रहमा की, जवानी में साल हो गया, सरकारी वाला बहुत छोटे थे। क्या कहते हैं अललेलान में गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता, जबीने दिल बसुए करबला सजदा कुनस। अललेलान कहता हूँ, न मुफ्ती से डरता हूँ, न दारुल इफ्ता से डरता हूँ। जबीने दिल बसुए करबला सजदा कुनस, ये दिल की जबी हर वक्त करबला की तरफ सजदा रेज रहती है, सजदा कुना रहती है। ये तो करबला में एक बसुए करबला, एक तो ये पेशानी है, एक दिल की पेशानी है। जबीने दिल बसुए करबला सजदा कुनस सजदा, ये दिल की पेशानी हर वक्त करबला की तरफ सजदा कुना रहती है, सजदा रेज रहती है। कहते हैं तशय्युन नाम गरबाशद विलाए अले मौलारा, खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया। अगर अहले बैत रिसालत की मोहब्बत का नाम शियत है तो खुदा देख रहा है, खुदा जान रहा है, मैं शिया हूँ।
یہ تو شیعہ کہا، امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ لو کان رفزا حب آل محمد فلیشر الاقلال انی رافضی۔ امام شافعی کیا شان اللہ نے بنائی ہے، کہتے ہیں اگر اہل بیت رسالت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنات و انسان گواہ ہو جائیں، بے شک میں رافضی، بے شک میں رافضی ہوں۔ محدث نے اسی کی ترجمانی کیا ہے، تشیع نام گر باشد ولائے آل مولارا خدا بینت خدا دانت منم شیعہ منم شیعہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد، اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا بندہ مورا سنیت توبہ وسط۔ کیا کر رہے ہیں موبائل میں؟ بد دیکھیے بھائی، بہت تفسیر سن لیجیے، بڑی مشکل ٹائم دیا اور بخار میں ہوں، بہت اس ٹائم آنا میرا آسان نہیں تھا، جو وعدہ کر چکا تو وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا بندہ مراد سنیت توبہ و ست توبہ۔ اگر اہل بیت سے اناد بغض حسد کینہ کا نام سنیت ہے تو اے اللہ ایسی سنیت سے میں 1000 بار توبہ کرتا ہوں، مجھے سنی نہیں رہنا۔ سب نے محسوس کیا اپنے اپنے وقت میں، کربلا ہوئی ہے، کوئی کافر و مشرک نہیں آئے تھے، سب کلمہ پڑھنے والے تھے، ایک طرف ہزاروں ہزار کا لشکر تھا، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، پہچان کیسے ہو حق کون ہے باطل کون؟ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ پھر آگے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں ان اللہ مع المصلین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نماز دونوں طرف، ایک طرف چند نفوس قدسیہ اور ایک طرف ہجوم ہے، ایک حر نکل کے آ گئے طاقتوروں سے کمزوروں میں تو حضرت حر ہو گئے۔ جب کبھی جاؤ گے عراق تو دیکھو گے ان کی بھی کیا شان ہے۔ اذان دونوں طرف، نماز دونوں طرف، مگر ایک طرف صرف نماز ہے دکھاوے کی، اذان ہے دکھاوے کی، ایک طرف نماز بھی ہے، اذان بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا میں اس نماز کے ساتھ ہوں جس میں صبر داخل و شامل، بتا دیا میں ان حسینیوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے شہادت امام علی مقام کی نہیں، امام حسن کی شہادت بھی ان کی شہادت نہیں، ایک خفی شہادت زہر دے کے شہید کیا گیا اور ایک جلی شہادت روشن شہادت، یہ دونوں شہادت نبی کی شہادت ہے، دونوں شہادت نبی کی شہادت ہے۔ سن لو پوائنٹ۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو، حضرت اسماعیل یا کنکر ان کی مارو تفسیر بنانے کے بعد 1 گھنٹہ نکل جائے گا، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ حج کیا سب سمجھیے، نبی کی یہ نبی کی بیوی حضرت حاجرہ کی سب ادائیں قید کی گئی ہیں اور یہ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ آپ کنکری مارنے کہاں شیطان وہاں موجود ہے، مگر اللہ کو پسند آ گیا تو اب جا کے کنکری مارتے واجب ہم پر آپ پر، ویسے ہی دوڑنا جیسے حضرت حاجرہ دوڑی، جہاں جیسے چلی ویسی چال ہم کو اختیار کرنی پڑتی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا، لے کے گئے، بیٹا بھی وہی تیار ہو گئی، جلیل القدر نبی اسی پشت میں تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا وہ ذبح ہوئے؟ ذبح ہوئے، دمبا ذبح ہوا نا، اللہ نے نیت کو پا لیا، مگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ دمبا ذبح ہوا مگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تو بدل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنت کا دمبا بدل ہو گیا، ذبیح اللہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بہت سے انبیاء شہید ہوئے، جار انبیاء کے صفات عقائد و جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور جو میرے نبی کی صفت ہو کسی نبی میں نہیں، کسی نبی میں نہیں۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ، ڈائر نبی شہید ہو جاتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، تو حسنین کریمین کو بدل بنایا گیا، حسنین کریمین کو بدل بنایا گیا۔ ایک خفی شہادت کے ساتھ
ایک جلی شہادت کے ساتھ. اسی وجہ سے جتنا اس شہادت کا ذکر ہے, اس جلی شہادت کا, شہید تو مولا مشکل کشا ہے, شہید تو امیر حمزہ بھی ہیں, شہید تو اور بھی جلوہ صحابہ ہیں, شہید تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں, مگر جو حسین کی شہادت کا ذکر ہے وہ کسی, کیوں؟ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے, یہ شہید نبی اعظم کی شہادت ہے. حسنین کریمین, چونکہ نبی نے کیا فرمایا, ہاذان ابنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, ابنایا بنتیوں میری بیٹی کی بھی بیٹے ہیں. حسنین کریمین کے بابا کا نام علی بھی ہے, حسنین کریمین کے بابا کا نام نبی بھی ہے. بیدم یہی تو 5 ہیں, مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. تو فرما دیا اناد اہل بیت مصطفیٰ کر سنیت باشد, خدا بندہ مراد سنیت توبہ و ستوبہ. پہاڑا ہی دوسرا پڑھایا جا رہا ہے اہل سنت کے نام سے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. بہت سخت دور آ گیا اور سخت دور آئے گا, مگر ہاں مجھے پورا یقین ہے, میں تو برطانیہ میں 25 سال سے ہوں, ٹھیک, بیٹا بھی الحمدللہ فرسٹ کلاس LLB پاس کیا, LLB فرسٹ کلاس پاس کیا. میرا بیٹا اس وقت بیڈ پہ ہے, بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا 15 دن سے, اب گھر پہ آئے ہیں, لیکن ابھی 2 دن میں لگے گا ریکوری. بڑی آس و امید ہے کہ میں ان کے ذریعے عیسائیوں پہ کام کروں گا, یہودیوں پہ کام کروں گا. ہمیں بھی آپ کو مسلمان بننا ہے, ہندو بھی سارا مسلمان بن جائے گا, ہم مسلمان نہیں بن پا رہے. کراچی میں ملے گا جھوٹ پورا مبنی ہے, ہر وقت آپ جھوٹ بولتے ہیں, ہر وقت وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہر وقت خیانت کرتے ہیں. جو بات کرے جھوٹ بولے, جو امانت میں خیانت کرے, وعدہ خلافی کرے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب مریض نہیں, مرض ہو گئے. مریض کا علاج تو ہے, مرض کا علاج نہیں ہو پاتا. تو بہت ہر وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اعلیٰ حضرت میاں نے کیا فرمایا, بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی, صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا, حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان ہیں, کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا. نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں. نبی کے یار, سارے صحابہ ہیں, نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں, مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا, مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بناتے جا رہے اللہ کے نبی. مولا مشکل کشا کو چھوڑ دیا, بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ, سب کو آپ نے بھائی بنا دیا, مجھے آپ نے چھوڑ دیا. کہا اے علی, تمہارا دنیا میں کوئی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یا علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ اور بات ہے, علی نے کبھی بھائی کا تصور نہیں کیا. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ کہہ کر ہی پکارا سارے صحابہ نے. کسی نے میرے آقا کو رشتے سے پکارا ہی نہیں, پکارنا بھی منع. مگر نبی فرما رہے ہیں اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. کیا شان ہے مولا کی. احد میں آپ نے دیکھا اچھو اچھو کے پیر اکھڑ گئے, اچھو اچھو کے پیر اکھڑ گئے, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. بھی نقطہ بیان کر دوں, تھوڑا دیر ہو جائے گی, 5-10 منٹ. تیار ہے آپ لوگ؟ واللہ یعصمکم من الناس, اور اللہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا. اے محبوب, اللہ کا وعدہ, اللہ کا, یا آپ کی ہر طرح سے اللہ حفاظت فرمائے گا. یعنی ہر طرح سے آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کے اقوال کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کے افعال کی بھی حفاظت ہوگی. اس ٹکڑے میں قرآن مقدس ہے. اے محبوب, اللہ آپ کی حفاظت, تو جان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دیکھو, جب ارادہ ہو گیا نبی کو قتل کرنے کا معاذ اللہ, تو پہلے تو اسی بستر پہ سلایا علی. جب جان کی بازی غربت ہوئی تو یاد رکھیے گا, میرے آقا کتنوں کو علی کے ذریعے پردہ پوچھی ہوگی. پتہ نہیں اس امتحان میں پورا کوئی اتر پاتا نہ اتر پاتا. پہلے تو ایک جگہ پہلے دے دیا ابو بکر کو جھنڈا خیبر کے لیے, جو بڑی طاقت تھی اسلام کی. خیبر فتح ہوا, بولیے, خیبر فتح ہوا حضرت ابو بکر سے نہیں ہوا. پھر جھنڈا کسے دیا؟ سیدنا فاروق اعظم کو. خیبر فتح ہوا
نہیں ہوا. کیا فرمایا پھر؟ نام نہیں لیا. کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر دے گا. ہر صحابی منتظر ہے. وہ صحابی تھے صحابی, انہیں یقین تھا جسے جھنڈا ملے گا وہ خیبر فتح کرے گا. وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. یہ چٹکارا جملہ ہے, میں سب نہیں بولتا ہوں, لیکن خطبہ ہمارے بولتے ہیں. صحابی, ہر صحابی کو یقین کل جسے جھنڈا ملے گا خیبر فتح ہوگا. میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کا انہیں بلایا جائے. اب صحابہ کرے یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہے, ان کی آنکھ بہت دکھ رہی ہے. کہا بلاؤ, اس دکھتی ہوئی آنکھ کو کون ٹھیک کرے گا؟ بلائے گئے. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا, وہ آنکھ ایسا ٹھیک ہو گئی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, اس کا صحیح مفہوم بیان کر دوں, گویا وہ دکھتی ہی نہیں. اور جب آپ نے دیکھا, اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں مسجد میں, بھی لوگ آمد جاری ہے. اگر ہو گیا تو کیسے کو جمعہ چھوٹ جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں, بہت زمانے بعد اس مسجد میں. خیر, تو آپ دیکھیں وہ بستر پر علی کو سلایا, اور پھر علی نے کیسا خیبر فتح کیا. شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مرداں ہے, خدا کے شیر کا نام علی ہے. یا علی, یا شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا. علی جیسا کوئی جوان نہیں, اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. ابو بکر نبی کے ساتھ ہے, تو ابو بکر کو کیا خطرہ ہے, مگر بستر پر علی کو لٹایا. اے علی تم بھی امانت تقسیم کر کے مدینے چلے آئے. اور علی کا یقین دیکھو کیسا ہے کہ نبی نے فرمایا مجھے مدینہ پہنچنا ہی ہوگا. اس بستر پر مولا مشکل کشا ایسا سوئے جیسے نبی سوتے تھے. اسی ایکشن میں یہ ہمت ہے علی کہ شبہ نہ ہو کہ نبی نہیں بستر پر. آقا تشریف لے گئے, اور غار میں آپ کو پتا ہے غار ثور. پھر ابو بکر کی محبت آپ یاد کرو, سارے بند کر دیے جتنے سوراخ تھے. ادھر دیکھیے کہاں دیکھ رہے ہیں, سامنے واز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دیلی سیم لگائی, سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا نا, اس پہ اپنے انگوٹھے کو لگا دیا. سانپ نکلنے کی کوشش کر رہا, ابو بکر دبائے ہوئے. کیا نبی کو کاٹ لیتا؟ دستور بھی اطاعت میری نبی کی ہے انسانوں سے زیادہ. جانور بھی حکومت, پاگل نبی کو دیکھتے ہی ہوش میں آ جاتا ہے. تو دو عاشقوں کی لڑائی تھی, دو عاشقوں کی لڑائی تھی, تو ابو بکر جیت گئے. ابو بکر جیت گئے اور سانپ ہار گیا. اپنے کو ڈسوا لیا, اپنے کو, آنکھوں سے آنسو گرے, شدید تکلیف ہوئی. کہا اے ابو بکر کیا ہو گیا؟ یا کسی جانور نے کاٹ لیا. پھر وہی لعاب دہن, پھر وہی لعاب دہن لگایا, ٹھیک ہو گیا, زہر غائب. حضرت جابر چند دیکھا کہ کافی لوگ آ گئے, تھوڑا سا گوشت شوربہ کیسے کھائیں گے؟ پھر وہی لعاب دہن ڈلوا دیا. ہمارے سر میں درد وہ الگ ہے میڈیسین, گھٹنے کی الگ میڈیسین, پیٹ کی, اسٹمک کی الگ, مگر وہاں ایک ہی میڈیسین ہے, وہ نبی کا لعاب دہن. نبی کا لعاب دہن ہے. اب حضرت جابر کی ہانڈی میں وہی لعاب دہن, دکھتی ہوئی آنکھ کے لیے وہی لعاب دہن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں زہرن, وہی لعاب دہن. عاشقوں کی لڑائی, مگر اس عاشق جیت گیا ابو بکر. اور مولا مشکل کشا آرام سے ٹھار سے سوئے. ہمت جانتے تھے کہ یہی ٹھہر پائیں گے. اس بستر میں سونا آسان نہیں, اس بستر میں سونا آسان نہیں ہے. اولی پر یقین کے ساتھ سوئے. مدنی میاں شیخ اسلام کا ایک شعر ہے حضرت مدنی میاں کا,
یقین والے ہیں کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین والوں کی منزل الگ ہے، یقین والوں کی منزل الگ ہے۔ تو نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ انت آخی فی الدنیا والآخرہ کی تفسیر۔ ولایت میں نہ علی پر کوئی بحث نہ کرو یار، اہل بیت بحث نہ کرو، اہل بیت تو صحابہ میں ہیں ہی، اور صحابیات میں سیدہ کانا سے کون بڑا صحابیہ میں ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ اس نبی کی بیٹی جس کی نبی استقبال کرے، آج وہ توبہ کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا شاگرد اس کی بات نہیں مان رہا ہے، عمران شاہ مشہدی کی، جن کے استاذ کا مرید، جن کے والد کا مرید انہی کا شاگرد ہے، نئی تسلیم ہائی کھڑی جاری ہے۔ میں کیسے تشریح کر رہا، سوچو خطا وطا، ارے وہاں تصورات نہ سیدنا صدیق اکبر سے خطا ہے نہ سید کائنات سے خطا ہے نا، خطا وطا کا لفظ وہاں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ علی کے مقابلے میں جو ہے وہاں خطائیں، وہ خطا پہ اجر وغیرہ کی تشریح ہوتی ہے، اور سب نے اپنی غلط فہمیاں بھی علی کی زندگی میں ختم کر لی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ختم کیا، چلتی رہی امام حسن کے ذریعے ختم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب فیصلے قیامت ہوں گے، زبانیں ہمیں آپ کو خاموش رکھنی ہے نا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بہت نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بہت بیلنس۔ اور شفیع میں نے بیان کر دیا نا، دیکھ رہے ہو کتنی بڑی شاعری ہے، اور ان سے بڑا کوئی عارف اہل میں نہیں تھا ان کے نا، وارث پاک نے بڑا امام بنایا ان کو، سب بولوں بھی شام ہو جائے گی۔ تو نبی کے یار اور انصار افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا، قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا۔ جتنے ہمارے شجر طریقت کہاں ختم ہو رہا ہے، سب مولا مشکل کشائی میں ختم ہو رہا ہے۔ شریعت طریقت کوئی الگ چیز ہے کیا؟ طریقت شریعت کی اعلیٰ منزل، طریقت شریعت کی اعلیٰ منزل ہے۔ مثال لے لیجیے، سر میں اگر بال نہ ہو، بہت سے گنجے ہوتے بال ہی نہیں ہوتا، تو گویا شریعت ہی نہیں، شریعت ہی، بال آ گیا شریعت آ گئی، بہت غور سے سمجھیے گا، بال آ گئے شریعت۔ اسی بال میں مانگ ہوتی نا، مانگ نکالتے ہیں 20، تو جب بال میں مانگ نکل جائے تو طریقت، ایسا تو ہو جاتا شریعت ہو طریقت نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکتا طریقت ہو شریعت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا شریعت نہ ہو، سر میں گنج بال ہی نہ ہو، بال ہو جائے تو یہ شریعت، اور بہت سے بال ایسے ہوتے ہیں جس میں مانگ نہیں نکلتی، اور جس بال میں مانگ نکل جائے وہی طریقت۔ تو شریعت کی اعلیٰ ترین منزل طریقت ہے، شریعت تو کوئی طریقت ایسی نہیں ہے جس میں شریعت نہ ہو، شریعت کی اعلیٰ ترین منزل طریقت۔ ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا۔ چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے، چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، کوئی ہم رتبہ۔ ارے اللہ کے نبی اکثر کبھی امام حسن داہنے کاندھے پر، امام حسین بائیں کاندھے پر، بائیں کاندھے پر رہتے تھے امام حسن، حسین علیہ السلام بائیں پر، تو حسین علیہ تو ان کا پیر کہاں گیا؟ نبی کے دل پہ گیا، نبی کے دل پہ گیا پیر۔ امام علی مقام کا قدم کہاں ہے؟ نبی کے دل پر ہے۔ ابھی تو استقامت ایسی رہی، سب کچھ ڈگمگا گیا مگر حسین کا قدم نہیں رکھا۔ ایک بچے کی شہادت دے دی، جو سوار کرتے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا شاندار سواری، کیا؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، تو سواری دیکھ رہا ہے، سوار نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا شاندار سوار ہے، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کیسا ہے، سوار کیسا ہے۔ سواری دیکھ رہا ہے اور سوار نہیں دیکھ رہا ہے، کیا شان ہے سنن کریمین کی۔ سیدہ کائنات کے بارے میں تو فرمائی دیا، تو سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے نا، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، ہے حدیث میں کہ نہیں ہے؟
تو ساری عورتوں کی سردار مالک جنت عورتوں کی کون ہوئی؟ سیدہ ہوئی. اور کیا کہا حسن حسین کے بارے میں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جنت میں کس عمر میں پیش کیے جائیں گے آپ لوگ بتائیے؟ 30 سال. مولانا نے گواہی دے دی بالکل 30 سال پیش کیا جاؤ گے اور سب جائیں گے جوان. تو کس کے سردار نہیں ہوئے حسنین؟ سب کے ہو گئے. کیا نام لوں میں؟ اللہ اکبر. میں کیا نام لوں؟ اللہ اکبر. سب کے سردار کا نام حسنین کریمین ہے. سب جوان اٹھائے جائیں گے جنت میں 30 سال کی عمر میں. اور میرے آقا نے فرما دیا ہے, اس میں اس حدیث میں کوئی شبہ شک نہیں ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. جب غدیر خون کو فرمایا تھا نا, من کنت مولا ہوں فہذا علی, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. میں ایک سوال کرتا ہوں, اچانک دن نکتہ آیا ذہن میں, کیا کہہ رہے حضرت؟ سبحان اللہ. میں جس کا مولا ہوں, ابو بکر مولا نبی ہے کہ نہیں؟ عمر ہے کہ نہیں؟ نبی کے مولا, نبی ان کے مولا ہے. ابو کے مولا نبی, عمر کے مولا نبی, عثمان کے مولا نبی, سارے صحابہ کے مولا نبی. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو کس کے مولا علی نہیں ہوئے؟ تو ابو بکر مولا بھی علی, عمر کے مولا بھی علی ہے, عثمان کے مولا بھی علی ہے, سارے صحابہ کے مولا علی. یہ نبی کا ارشاد ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. یہ احساس اللہ کے نبی نے دیا, اور اس سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی. یاد رکھنا, کسی صحابی کی عظمت بیان کرنا سارے صحابہ کی عظمت, سارے صحابہ کی عظمت. ابو بکر کی اپنی شان بہت ہے, پیدائش ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت پرستی سے محفوظ رکھا تھا. نفرت اللہ نے دلا دی تھی, پیدائشی وہ بھی الگ شان رکھتے تھے, ہے نا. تو بڑی شان ہوئی. عمر کی اپنی شان ہے, عثمان کی اپنی شان ہے. مولا تو مولا ہے. مولا پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں, آنکھیں نہیں کھولی. اگر مردہ ہیں تو نبی کے ہاتھ میں آتے زندہ ہو گئے. اگر آپ اگر زندہ ہیں, آپ کتنے چالاک ہیں مولا. جب کھولا آنکھ تو کیا دیکھا؟ چہرے والضحیٰ دیکھا, چہرے واللیل دیکھا, چہرے. سوچئے پہلی نظر جو پڑی حضرت علی کی تو آقا دو جہاں کا چہرہ دیکھا. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور کرم اللہ تعالی وجہ. دید علی عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, دونوں عبادت ہے. اور آقا نے فرمایا ذکر علی کرو, ورد علی کرو, پھر چہرہ دیکھ لو. اگر خوشی کے آثار نمایاں ہے تو مومن, اگر پیلا پڑ جائے تو منافق ہے. حق علی حق کے ساتھ نہیں تھے, حق پیچھا کر رہا تھا علی کا. جہاں علی وہیں حق, جہاں علی وہیں حق. تو چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر, کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. حضرت شیخ الاسلام اللہ مدنی میاں کا شعر اسی پر نانا ان کے ہوتے. میرے گھر میں ان کا ننیال خانہ, ننیال بھی سب کا ہے اور پیر خانہ بھی ہم لوگ گھر کا بھی ہے, خاندان کا بھی الحمدللہ. نسل حضور سرکار کا نام مختار اشرف, حضور اشرفی میاں حضور احمد اشرف, یہ خانواد شفیہ کا بھی پیر خانہ ہے اور پوری دنیا کا پیر خانہ, پوری دنیا کا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. یہ سلسلہ جاری ہو سال. یہ چناؤ ہے اس گھر کا قیامت تک. بڑی قربانیاں ہیں اس گھر کی. چناؤ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ ہلاک ہو جائے گا جو ٹکرائے گا. سبت نبی ہے پشت نبی پر, سبت کہتے ہیں بیٹے, سبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے,
آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا، صفت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا، اسی پر چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، چاہے جتنا بڑا زاہد و عالم و متقی ہو، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ جب شبیہ غوث اعظم نے کہا ہے جو پورے عرب و عجم شیخ العرب والعجم ہے، ابھی اسماعیل یعقوبی کے پوتے، بڑا نام ہے اس وقت ان کا پوری دنیا میں، بہت ان سے بڑا محدث اس دنیا میں کوئی نہیں موجود، شیخ یعقوب بہت بڑا نام، پاکستان سے بھی سیریا پڑھنے گئے ان کے پاس، اس وقت سیریا کے حالات خراب ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں، 3 سال پہلے انگلینڈ آتے ہیں، وہ اپنے دادا کی خلافت اور بیعت کا شجرا، ہم شیخ اسلام وغیرہ بیٹھے ہوئے، میرے دادا گرانڈ فادر کو خلافت جو حاصل ہے، بیعت جو حاصل ہے شاہ علی حسین الہند سے حاصل، اللہ اکبر، تو سیریا میں بھی شفیع میاں موجود، اللہ اکبر، تو شیخ العرب ہے والعجم ہے، کچھ چھوٹا ہی نہیں، کچھ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ بیان کی، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی، اللہ اکبر، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، ساری شرافت نسب سے عطا ہوتی، بے شک بے شک، اور سیدوں کی، سید کو آپ مانتے ہیں کسی عمل کی بنیاد میں مانیں، اگر عمل سے مانا تو کیا مانا، جتنی بھی یہ ہے نسبتوں سے مانا جاتا ہے، سید نسبت ہے، پاکیزہ نسبت ہے، اس بنیاد پر آپ احترام کرتے ہیں، عمل کے ٹھیکیدار آپ نہیں، بے شک، ہے نا، اپنے عمل کی بات کرو، اپنے عمل کی بات کرو، اگر عمل کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ رہے تو جنت ملے گی، عمل کی بنیاد میں نہیں ملے گی۔ اس آیت کے بھی ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑا سا اور ٹائم لوں گا بس یہ ختم ہو جائے۔ خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، پھرا جو آل احمد سے، پھرا جو آل احمد سے، اسے دل سے یقین جانو، اللہ، پھرا جو آل احمد سے، اسے دل سے یقین جانو، کبھی وہ روسیہ مقبول داور ہو اللہ نہیں کی سکتا، بنا، اللہ کی کبھی وہ روسیہ مقبول داور ہو نہیں سکتا، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، اشرفی تخلص ان کا، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا۔ آپ کا کلام پورا ہے تحائف اشرفی، کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو مرتب کرنے والے حضرت علامہ غلام سید غلام بھیک نیرنگ بیرسٹر امبالا، ماشاء اللہ، جو علامہ اقبال کے جگری دوست، ماشاء اللہ، علامہ اقبال کے، اب مجھے پتہ چلا ان کا مزار لاہور بہت بڑی ساتھ، کس روح میں شفیع میں نے نوازا، قرآن مقدس کی جو میں نے تلاوت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوگا، ویسے بھی غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے بے شک، اور بہت وقت اب نہیں ہے کوئی بولنے کا۔ سورہ کہف، اس کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کے دن آپ لوگ معمول بنا لیجیے، 15 منٹ لگے گا پڑھنے کو، کتنا بس، اور اس پہ پورا دن ہے، جب دن شروع ہو جائے غروب ہونے سے پہلے، جمعے سے پہلے پڑھ لیجیے، جمعے کے بعد پڑھ لیجیے، پہلے پڑھ لیں گے تو بچ جائیں گے، پڑھ یقین رہے گا، بعد میں ہوتا بھول جائیں آپ، اگر آپ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں تو پورا ہفتہ آپ انوار و تجلیات میں ڈوبے ہوئے، انشاءاللہ، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ سبحان جو لوگ سورہ کہف کی جمعہ کے دن عادت، بہت آسان، بہت، اس میں ایک واقعہ ہے وہی ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور انہیں دیکھیے واقعات کئی مگر مشہور کس سے ہوئی؟ کہف والوں سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ، ولی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ولی، ظالم بادشاہ کے خوف سے غار میں گئے، ہے نا، یہی ہے نا،
ساتھ میں ایک کسان ہو لیا، ایک کسان محبت میں، کسان کا کتا تھا، کسان کا وہ بھی ساتھ ہو لیا، وہ تو اندر چلے گئے غار میں، کسان بھی غار میں، کتا وہیں چوکھڑے بیٹھ گیا۔ قلبہم باسط ذرائعہ بالوسیع، ان کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے اس چوکھڑ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے منظر کشی کی، اللہ نے منظر کشی ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے، اور اللہ کہتا ہے میں اسے جنت میں لے جاؤں، اس کتے کو۔ جنت میں کتا کیا کرے گا، اس پر بعد میں آتا ہے۔ سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء کے ساتھ ایک کسان ہو لیا، چرواہا ہو لیا، اس کا کتا ساتھ میں ہو لیا اور غار پہ بیٹھ گیا۔ آگے پتہ کئی سو سال سوئے، سکہ لے کے بازار میں گئے تو اندازہ ہوا کتنے برس سوئے۔ اللہ جب تک چاہتا جسے چاہتا باقی رکھتا ہے، سب اس کی شان۔ اور اس کتے کو، ہاں یہ بھی کتے سے ڈرتے ہیں نا، کئی دیکھتا ہوں یہاں بھی موٹر سائیکل پہ بھاگتا ہے کتا، دوڑاتا ہے رات میں۔ اس کو قلبہم باسط ذرائع بالوسیع، اگر اس کو یاد کر لیجئے نا اور پڑھتے رہیے تو وہ کتا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ بے شک حق ہے۔ وہ کتے جو پاگل دوڑاویں آپ کو، اگر اس کتا جو اس کا قرآن میں ذکر ہے پڑھتے رہیے، ورد کر دیجئے تو وہ پاگل کتا کو نہیں کر پائے گا۔ ایک عمل بھی بتا دیا، قلبہم باسط ذرائع بالوسیع، اس کو اگر یاد کر لیجیے، پڑھ دیجئے، کتا قریب نہیں آئے گا۔ بے شک ایسا ہی یہ پاگل کتے بھی ہوش میں آ جاتے ہیں اس کتے کا نام ذکر سن، مجرب۔ اور آپ سوچئے کہ صرف محبت کر لیا، وہاں بیٹھ گیا غار چوکھٹ پر، تو اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو کتا جنت میں کیا کرے گا، جنت میں کتے کا کیا کام ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اسے انسان بناؤں۔ محبت کر لیا کتے نے حضرت عیسیٰ کے امتی اولیاء سے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے انسان بنا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو آپ سوچو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اولیاء ہیں، غوث اعظم، غریب نواز، داتا صاحب، بابا صاحب، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، سارے اولیاء اللہ، عبداللہ شاہ غازی، حضرت سخی شہباز قلندر، بو علی شاہ قلندر، گنتے رہیے، گنتی ہم نہیں کر پائیں گے، مگر آپ بتائیے ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے یہ کہاں ہوں گے؟ یہ تو حدیث پاک ہے، جس سے انسان محبت کرے گا اسی کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی رفاقت حاصل کر لو، سچوں کی معیت حاصل کر لو۔ پیر بنانا بہت ضروری ہے، چلتے پھرتے مرید ہو جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کون پیر صاحب ہے، کہاں کے ہیں، کیا نام ہے، کیا کچھ پتہ نہیں، پیر صاحب پوچھ لو نام پتہ ہی نہیں، کہاں کے ہیں معلوم نہیں۔ اب تو ایک صاحب ہیں، اب یہاں کیا بولوں، مگر اشارہ کروں گا، کبھی کہیں جاتا ہی نہیں، نہ ملاقات ہونی ہے، پیر صاحب تو پیر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تضحیق کی جا رہی ہے۔ نقش نالے پاک، شبیہات، آج میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ پوسٹر نالی لبدان میں آپ گرا رہے ہیں، دن بھر رات بھر ساری شبیہات نالی میں جا رہی ہیں، اور گستاخیوں کا انبار کی ہو اسی کراچی کے اندر، اور نقش نالے پاک ٹوپی پر، یہاں پر بچے کو لگاتے ہو اور پیخانے میں لے جا رہے ہو، پیشاب خانے میں لے جا رہے ہو، نالی لبدان میں گرا رہے ہو۔ یہ سب گناہ عظیمہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک حالت کفر تک پہنچ جا رہے ہیں۔ اس پر چھوڑو، توبہ کرو، اور ہر گندی جگہ پہ پوسٹر لگاتے ہو، کسی پوسٹر کی ضرورت نہیں کہ شبیہات کروڑوں کی بیچ ڈالتے ہو، سب گناہ عظیمہ ہے۔ میرا ہی ایک مرید شاہ فیصل بیچتا 10 لاکھ کا، میں نے کہا بیٹا چھوڑ دے، 4 سال ہوا، اس نے میری بات مان لی، چھوڑ دیا، 10 لاکھ کا بیچتا تھا، مگر جس دکان کو کرایہ دار تھا چھوڑ دیا، اور چیز بیچتا تھا وہ اسی دکان کا مالک بھی ہو گیا۔ ایمان مضبوط تھا، سمجھایا، اسی دکان کا جو کرایہ مالک ہو گیا، مگر اسے چھوڑ دیا، پیر کے نیچے بیٹھے ہوئے شبیہات پر۔ کتنا سخت گناہ، کتنا کفر کی حد تک پہنچ جا رہا۔ کتا پیشاب کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، چھینٹیں پڑ رہی، نہیں پڑ رہی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بتائیے؟ یہ جب دیکھ جب چلو اسی گلی کوچن دکھا دوں گا، اور دیکھ کے آپ نے نہیں ہٹایا تو آپ مومن نہیں ہوں گے۔
تو یہ سب وبال جان ہم اپنے سر خود لے رہے ہیں. اسی پر آخری بات کر کے بات ختم ہے. حضرت بشر حافی نام سنا ہے؟ بہت بڑی ذات، بہت. اس سے پہلے کیا تھے؟ شرابی، شراب پی کے مست رہتے تھے. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. عدل کر دے تو ہم ختم ہو جائیں گے، عدل بھی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. قہار و جبار بھی ہے، یہ سوچ لو تو تب مٹ جاؤ گے ایک سیکنڈ میں. مگر وہ رحمان و رحیم ہی پر رحیمی کریمی ہر وقت دکھا رہا، رحیمی کریمی ہر وقت دکھا رہا، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو. الحمدللہ میری 2 سال پہلے بھی حاضری ہوئی بغداد شریف، آپ کے مزار مقدس بھی جانا ہوا، اور واقعہ تو پہلے ہی سے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا، سناتے بھی رہے. تو ننگے پیر چلتے تھے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے، بہت بڑے شرابی. آپ جانتے ہیں ہم آپ گھور، جہاں گھر کا سارا کوڑا نکال کر پھینکتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھور. اردو میں گھور ہے. ہم لوگ لکھنوی ہیں تو وہی مانا جائے گا، جو لکھنوی بولے وہی اردو ہے. تو اور کیا. محدث اعظم کے ترجموں کو جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیکھا بھی کر رہے تھے، کہا شہزادے تم تو اردو میں قرآن لکھ رہے ہو. جو محدث جوشی لکھنؤ سے فارغ تھے نا، فرنگی محل سے، اسی میں ترجمہ اٹھا کے دیکھو نا، کہیں ہے ہی نہیں کوثر حسین محدث ترجمے، کہیں کوثین کا سہارا ہی نہیں. ہاں بالکل ہے، پڑھ کے دیکھیے نا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تو چھپ گیا یہاں سے. تو آپ شراب پی کے، شرابی کہاں گرتا ہے؟ نالی نادان میں گرتا. یہی ہوتا ہے نا، ہر گندی جگہ پہ شرابی پڑا رہتا ہے. تو حضرت بشر حافی بھی شراب پی کر گھور میں پڑے ہوئے تھے. اس میں جلت اللہ، لفظ اللہ کو پرچے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، چوم لیا اور سر کا کھا لیا. وہی پرچہ ان کے لیے توبہ کا سبب بن گیا. جس پرچے کو دن بھر رات بھر نانی نابدان میں گرا رہے ہو، بے حرمتیوں کی انتہا کر رہے ہو. کوئی مفتی نہیں بول رہا ہے، کوئی مولانا نہیں بول رہا، کوئی امام نہیں بول رہا، کوئی پورا نہیں سمجھا رہا ہے. سب خود اس کے مریض ہیں. سب لگا کے الٹا سیدھا حرکتیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دن و رات گستاخیاں. سب اہل سنت والجماعت ہی گستاخی کر رہا ہے. کسی بدعقیدہ کے کوئی پوسٹر نہیں دیکھ رہے ہو، سب خوش عقیدہ والوں کے ہیں. یہ خوش عقیدگی ہے یا تماشا ہے کہ حضرت بشر حافی نے اللہ چوما، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. پھر یہ شان ہوئی کہ ایک دم گم ہو گئے اپنے رب میں. اب زمین کا بھی ادب کر رہے ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں. اب جب دیکھا کہ میرا محبوب ننگے پیر چل رہا ہے تو اللہ نے ان جانوروں کو شعور دے دیا، بلی کتوں کو بھی، کہ جہاں جہاں میرا محبوب چلے گا وہاں وہاں تم پیشاب پیخانہ مت کرنا. نعرے غوثیہ بھی لگا دو، غوث اعظم کا مہینہ ہے یا غوث اعظم دستگیر. یہی 4 نعرے چلے آ رہے تھے، اضافہ ہوا ہے اب نہ بلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، رسالے اشرفیہ. سن لو یہ آخری بات. اب دیکھو اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ جن راستوں پہ چل رہا ہے، اللہ نے ان جانوروں کو بھی شعور دے دیا کہ اس راستے پیشاب پیخانہ مت کرنا، نہیں تو بشر کے پیر میں گندگی لگے گی. ایک دن کسی نے دیکھا کہ جس پر بشر چلتے تھے کچھ گندگی پڑی، مینگنی وغیرہ. کہا لگتا ہے بشر کا وصال ہو گیا ہے کیا؟ تو پتہ چلا ہاں بشر کا وصال. مگر حضرت سیدنا امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں غوث پاک حنبلی، غوث پاک حنفی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی. سیدنا امام حنبل کے پیروکار، پیروی فرمائی آپ نے مسائل. 4 مسئلے ہمارے بھی باقی رائج ہیں نا، حنفی، ہم سب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. حضرت سیدنا امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جا کر ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے فیض لینے کے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ
فقیہ اعظم، محدث اعظم، مفسر اعظم، اتنی دسترس اللہ نے آپ کو فقہ پہ دی، حدیث پہ دی، قرآن پہ دی، اتنے صاحب علم آپ ہو کے آپ حنبل کے پاس جاتے ہیں، ارے بشر کے پاس کہاں؟ اس لیے حنبل بشر کے پاس جاتا ہے کہ میں بشر سے زیادہ قرآن بھی جانتا ہوں، حدیث بھی جانتا ہوں، فقہ بھی جانتا ہوں، بس مجھ میں اور بشر میں فرق یہ ہے میں قرآن کو زیادہ جانتا ہوں، وہ صاحب قرآن کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، وہ صاحب حدیث کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے حنبل بشر کے قدموں میں جاتا ہے، اس لیے حنبل بشر کے قدموں میں جاتا ہے۔ جب کوئی اہل اللہ میں ہو جاتا ہے تو اس کی شان بتانے کے لیے بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی ہے سب سنت پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اور نکل گیا